اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کتاب زکوٰۃ میں اور پھر زکوٰۃ میں بھی کل ہم نے جانوروں کے بچوں کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، کہ جانور کے بچوں کی زکوٰۃ کیسے واجب ہوتی ہے۔ آج فرما رہے ہیں کہ وہ جانور جو آپ زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ بھیڑ کا بچہ دینا چاہیں، جس کو دمبا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ویسے دمبا بھی ایک قسم ہے کہ جس کی دم پر وہ چربی کے اتنا جو ہے کیا ہے وہ ٹکڑا ہوتا ہے، غیر چربی والے کو دمبا نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال بھیڑ کا بچہ دینا چاہیں تو اس کی عمر 6 مہینے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بکری کا بچہ دینا چاہیں تو اس کی عمر جو ہے کیا ہے وہ 1 سال ہونی چاہیے۔ یعنی ہم تو ویسے کہتے ہیں شات، یعنی بکری، ٹھیک ہے، کہتے نہیں، مادہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ نر بھی دینا چاہیں تو آپ نر دے سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اور بکری کا 1 سال کا بچہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا، یہ عمر کا اتنا فرق کیوں آیا؟ فرماتے ہیں بنیادی طور پر، یا یوں کہیں کہ پرانے زمانے میں کوئی بینک تو تھے نہیں کہ جس میں لوگ اکاؤنٹ کھول کر پیسے رکھیں۔ لوگوں کے پیسے رکھنے اور پیسے کمانے کا ذریعہ یہ مال مویشی تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے مویشی رکھ لیتے تھے۔ اب اگر کوئی ضرورت مند ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے، اگر اس کو آپ 5000 زکوٰۃ کے دیں گے تو وہ لازمی 2-4 دن میں ختم کر دے گا، پھر وہ جو ہے ہاتھ پھیلاتا رہے گا۔ لیکن اگر اسی کو آپ نے زکوٰۃ کی 2-4 بکریاں دے دی تو وہی پھر بکریاں 6 مہینے کے بعد 2-4 نہیں رہیں گی، پھر 7-8 ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ نر دینا چاہتے ہیں تو پھر نر جو ہے کیا، اس کے بغیر بھی تو مادی بچہ پیدا نہیں کرتی نا، مادہ کو بھی پھر نر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو بھیڑ کا بچہ نر ہوتا ہے وہ 6 مہینے کے بعد شوہر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی مادہ کو حاملہ کر سکتا ہے، جبکہ بکری کا بچہ 6 مہینے والا حاملہ نہیں کر سکتا، وہ 1 سال والا حاملہ کرتا ہے۔ یہ ان کے جنس کے حوالے سے کوئی فرق ہے۔ جیسے ہم انسانوں میں بھی لڑکا کتنے سال میں بالغ ہوتا ہے؟ 15 سال میں۔ لڑکی کب بالغ ہوتی ہے؟ 9 سال میں۔ تو اب دیکھیں ہمارا بھی جو 5-6 سال کا فرق ہو گیا نا جنس اور جو ہے کیا ہے اس تبدیل ہونے سے، تو ان میں بھی ایسے ہوتا ہے، اس لیے اس میں کہا 6 سال اور 6 مہینے اور اس میں کہا 12 مہینے کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جو جانور آپ مشاہدہ زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ شرط ہو۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ہے کیا ہے دھڑ کو سے کیا بولتے ہیں اردو میں؟ نہیں، دھڑ یعنی جو بکریاں، ریوڑ، اگر آپ کے ریوڑ میں آپ نے ایک فہل کے طور پہ رکھا ہے، فہل کے طور پہ رکھا ہے، یعنی وہ پورے ریوڑ کا مادیوں کا شوہر ہے، مولوی صاحب بھی آ کے یہ والا نر لے آؤ میں زکوٰۃ کی مد میں لے جاؤں، کہتے نہیں، فہل جو ان کا شوہر ہے، یا جو یوں سمجھیں کہ تمام مادہ جانوروں کو حاملہ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، وہ زکوٰۃ میں نہیں لے سکتا۔ اچھا، اگر کوئی بکری ایسی ہے جس نے تازے بچے دیے ہیں، ٹھیک ہے، مولوی صاحب آ کے کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو زکوٰۃ عام طور پر مولوی لینے آ جاتے ہیں، اگر اسلام کے ہم پابند ہو نا تو لینے والے کو نہیں آنا چاہیے، دینے والے کو جو ہے کیا ہے وہ پریشان ہونا چاہیے کہ میں اب کس کو زکوٰۃ دوں، وہ اٹھا کے پھرتا رہے، بھائی ہے کوئی جو میرے سے زکوٰۃ لے، ٹھیک۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جناب 500 کی زکوٰۃ کے لیے 10 لاکھ والی گاڑی جاتی ہے، تو اب وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مولوی غریب ہوتا یا یہ مدرسہ غریب ہوتا تو ایسی گاڑی کیوں لے آتا۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بکری نے تازے بچے دیے ہیں اور اس میں دودھ بھی ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ میں لے تو وہ بھی اسے نہیں دے۔ کچھ دن تک تو وہ بکری نہیں دیں گے کیونکہ وہ بکری گویا کہ حالت نفاس میں ہوتی ہے،
البتہ اگر سب کی سب بکریاں جو میرے ریوڑ میں ہیں سب نے ابھی بچے دیے ہیں، کیونکہ جانوروں کے بچے دینے کی بھی موسم تقریباً ساتھ ساتھ ہوتی ہے، فرض کریں کہ وہ 10ویں مہینے میں سب بچے دیتی ہیں تو سب نے بچے دے دیے، اور آپ کے زکوٰۃ کا سال بھی 10ویں مہینے میں ہی ہے، ٹھیک، تو اگر سب ایسی ہیں یا سب کی سب مریض ہیں یا سب کی سب کانی ہیں پھر تو انہی میں سے دینا ہوگا، لیکن صحت مند بھی ہوں غیر صحت مند بھی ہوں تو آپ کو صحت مند دینی۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جانور کسی کو بھی نہیں دیتے، وہ اپنے نسل کے جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے تو نہیں بھائی ہم نہیں دیں گے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، مولوی صاحب کی تبلیغ نے اس پر اثر بھی کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میں بکری نہیں دوں گا، بکری کی قیمت کا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی اصل یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکیت سے نوازا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فقراء کا حق رکھا ہے، قیمت دینا چاہے تو قیمت بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر قیمت اس کے ریوڑ میں کچھ ایسی بکریاں جو 50,000 کی ہیں، کچھ ایسی جو 25 کی ہیں، اور وہ 25 والی کی قیمت دے یا 50 والے کی، کہتے بھائی نیکی کے کام میں جو ہے نا جتنا بھی آپ زیادہ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر زیادہ دے گا، لیکن مالک کہتے نہیں میں 25 والی دوں گا، مولوی صاحب کہتے نہیں 50 والی دو، تو پھر کوشش کریں کہ درمیانہ قیمت والی ہو، نہ 25 والی نہ 50 والی، بلکہ پھر جو ہے کیا ہے 25 اور 50 کے بیچ میں تفاوت ہے کتنا، 25,000 کا، 25 کا آدھا کرو یعنی 12.5، 12.5 اور 25 کتنے ہو جائیں گے 37.5، پھر کوئی ایسی بکری دو، ٹھیک ہے، کی قیمت دو جو 37-38,000 کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر نقدان کی طرف جاتے ہیں، اگر نقدان میں پہنچے تو سونے اور چاندی کے جو کیا ہے بیٹا وہ بھی پڑھیں گے۔ اب ٹائم مجھے بتانا، 10 ہمارا 25 منٹ سے کم نہیں ہو، اگر کم ہوتا ہے اس میں دیکھ کے مجھے بتانا تو آگے پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُجْزِي، اور مجزی ہے، فی الشاۃ الواجبۃ، بیٹا اس بکری میں جو ہم پر زکوٰۃ کے طور پر واجب ہوتی ہے، 5 اونٹ پہ ایک بکری ہم پہ واجب ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، فی الابل، بھائی اونٹ میں بھی بکری زکوٰۃ میں دینی تھی، والغنم میں، اور غنم میں بھی جو کیا ہے ہمیں شات دینی تھی۔ یجزی کا فاعل کیا ہے، الجزع، بھائی جزع دینا مجزی ہے، کافی ہے۔ جزع ہے کیا بیٹا، گھیٹو، ٹھیک ہے، من الظأن، پھر ظأن آگے جزع کو جو ہے کیا بیان کرتا ہے، میں نے تبیینیہ ہے، بھائی من الظأن یعنی نر بھیڑ کا بچہ دے سکتے ہیں، وہ ہوا یہ جزع کسے کہتے ہیں، اس کی عمر کیا ہوتی ہے، ماں کمل سنہ 7 اشہر، میں 6 مہینے کہا گیا اشتباہ، یہ 7 مہینے کہتے ہیں، یعنی جس کی عمر کتنی ہوئی ہو توفیق 7 مہینے، ہاں، وہ سنی 6 نہیں بھائی، 6 والی بات نکال دو ذہن سے، وہ سنی من المعز، اچھا آپ بھیڑ کا بچہ دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں، یا بکری کا سنی دے، سنی خاص ایج کا نام ہے، جیسے ہمارے ہم بھی کہتے ہیں بھائی ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو نوجوانی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ٹھیک ہے، پھر ایران میں ایک جوانی کے بعد لفظ کہتے ہیں میرے خیال میں کامل، ٹھیک ہے، اس کے بعد بولتے ہیں پیر، بوڑھا، ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں میرے خیال جوانی کے بعد پھر بڑھاپا یا بیچ میں کوئی اور لفظ ہے، ٹھیک ہے، برابر، ہاں ہاں چلیں، وہ سنی من الماز، وہ ہوا بھائی یہ بکری کی اولاد ہے سنی، ما کمل سنہ سنتن، جس کی عمر کتنی ہوئی ہو سکندر، 1 سال، والفرق، بھائی آپ نے بھیڑ کے بچے اور بکری کے بچے میں عمر کا فرق کیوں کیا، فرماتے ہیں ان ولد الظأن، بتحقیق کہ بھیڑ کا بچہ ینزو، وہ صلاحیت رکھتا ہے سوار ہونے کی، اس پر سوار نہیں ہوں گے بلکہ وہ سوار ہونے کی، کس پر سوار ہوگا، مادہ بھیڑ پر نا، بھیڑ کا بچہ بھیڑ پر سوار ہوگا، وہ حین اذن یعنی 7 مہینے کی عمر میں، والمعز لا ینزو، جبکہ بکری کا بچہ مادہ پہ سوار نہیں ہوتا الا بعد سنت، مگر 1 سال بعد۔ کچھ لوگ ایسے بیٹا
महल मौके को नहीं समझते। वो कहेंगे नहीं हमारे गांव में तो या हमारे घर में तो बकरी ने बच्चा दिया है, वो तो एक हफ्ते के बाद भी अपने भाई बहन पे चढ़ता है, तो वो चढ़ना खाली है। चढ़ने से मराद ये है कि जिसके जरिए वो मादा हामिला हो जाए। वकील इन्नमा युज्ज़िउ कज़ालिक, एक कौल कहता है कि भाई ये जो आपने कहा कि भेड़ का बच्चा 7 महीने का सवार होता है मादा पर, ये सवार होता है, लेकिन इज़ा कान अबवाहु शाबैन, जब उसके माँ बाप दोनों जवान होंगे तो बेटा जवानी की औलाद भी ताकतवर होती है, बुढ़ापे की औलाद इतनी ताकतवर नहीं होती। व इल्ला का मतलब क्या है, अगर उस भेड़ के बच्चे के माँ बाप जवान न हो तो लम यज्ज़, ठीक है, इला समानियत अशुर, तो वो 8 महीने तक सवार नहीं होते, यानी 1 महीना माँ बाप के बुढ़ापे की वजह से इसके बालिग होने में भी देर लगती है। वला तुअखज़ु रुब्बा, बेटा ला तुअखज़ु नहीं ली जाएंगी, क्या नहीं ली जाएंगी, रुब्बा किसमें, ज़कात में। यानी अगर आप ज़कात लेने गए हैं रेवड़ वाले से, वो कहेंगे ये रुब्बा ले लें। रुब्बा क्या है उसकी वजाहत खुद अभी कह रहे हैं। बिज़म्म रा, रा को तो पहले तौफीक जम्मा दे, वह तशदीद बाए, और नसीम साहब बा को कैसे पढ़े, शद के साथ। वही अल वालिदतु मिनल अनआम, ये जानवरों में से जो माँ है, जिसको हम सिंधी में तो बोलते हैं स्वा, यानी जिसने ताजे बच्चे दिए हैं। अन कुर्बिन, भाई ऐसे तो हर मादा माँ होती है, कहते नहीं अन कुर्बिन, ये ताजा जो है ना माँ हुई है। इला खमसत अशर यौमन, 15 दिन तक आप वो ज़कात भी नहीं ले सकते। क्यों? लिअन्नहा नुफसा, इसलिए कि ये रुब्बा जो है 15 दिन तक हालत निफास में होती है। यानी अगर आप भी देखें तो जहाँ से बच्चा पैदा होता है वहां से वो खून देती रहती है। वो इन रजी अल मालिक, अगर जो मालिक राजी भी हो और सब बस ये बकरी ले जाए, ताजा पैदा बच्चा दिया है, दूध भी देगी ना। लौकानत जुमा रुब्बा, जुमा बेमाना टोटल, हाँ अगर टोटल की टोटल बकरियां क्या हो बेटा, रुब्बा हो यानी ताजा बच्चा उन्होंने दिया है, तो लम युकल्लफ, मालिक पर जिम्मेदारी नहीं रखी जाएगी गैर रुब्बा, कि तुम कोई ऐसी हमें बकरी दो जो रुब्बा ना हो। भाई मेरे पास तो सब यही है ना, मैं आपके लिए अलग से खरीद के तो नहीं आऊंगा, मैं यही दे सकता हूँ। अलबत्ता बेटा ज़कात में उसके बच्चे देना वाजिब नहीं है, खुद बकरी देना वाजिब है। वला जातुल अवार कहें या उवार, इसी तरीके से जनाब वो उवार नहीं देंगे। हत्ता कि किसी शरह में या उस्ताद ने हमें कसरे के साथ भी कहा था, इवार अवार उवार, बेफतह ऐन व ज़म्मेहा, फरमाते हैं ऐन को फतह दे के पढ़ें, ऐन को जम्मा दे के पढ़ें, या अगर हमारे उस्ताद का हाशिया लगाना चाहते हैं तो कसरा भी पढ़ सकते हैं। मुतलकुल ऐब, मैंने तो खुलासे में आपको सिर्फ कानी कहा ना, ये कहते नहीं जातुल वार मुतलक ऐब, लगड़ी हो, कानी हो, सींग टूटे हुए हो, कान कटे हुए हो, कोई भी ऐब हो तो वो ज़कात में नहीं दे सकता। वलल मरीजा, बीमार बकरी भी ज़कात में नहीं दे सकता। कैफ कान, जैसी भी बीमारी हो, कुछ बीमारियां बेटा ऐसी होती हैं जो दायमी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आर्जी होती हैं, ठीक है। जैसे अब वो सही सुल्तान शाह शहर के मुहाड़ो, ये एक बीमारी होती है जो उसके पाँव में होती है, उसको चलने फिरने में तकलीफ होती है, लेकिन इसके कुछ दिन है उसके बाद वो खत्म हो जाती है। या फिर एक जो है क्या बीमारी है जिसको हम बोलते हैं आफरी, यार उसका पेट जो है ना वो बलूने की तरह भर जाता है, उससे गैस वगैरह खारिज नहीं होती, तो ये भी क्या है आर्जी होती, कोई फर्क नहीं है जो भी बीमारी हो। वलल हरेमा, हरेमा यानी बूढ़ी, ठीक है। अल मुसन्ना उर्फ, जिसको उर्फ में कहें कि ये बूढ़ी बकरी है तो वो भी नहीं दे सकते। वला तो अद्दुल अकूल, तो ठीक है, वला तो अद्दुल अकूल, तो भाई आजकल के लोग सुल्तान शाह अपनी खिदमत नहीं करते बल्कि अपने पैसे की खिदमत करते हैं। बस ये मेरा पैसा सालिम रहे, मैं दुख सुख में गुजार लूंगा। लेकिन पुराने जमाने में ऐसे होता था, जब माल मवेशी ज्यादा होती थी ना,
تو کسی بکری کے بچے کی لوگ خاص پرورش کرتے تھے، گندم کا ایک پاؤ اس کو کھلا دو، پھر رات کو ایک دو روٹی اس کو کھلا دو، پھر اس کو گھاس دوسرے بکریوں کے مقابلے میں زیادہ ڈالتے تھے۔ بھائی کیوں؟ بھائی اس کو ہم جو ہے نا 1-2 مہینے کے بعد کاٹ کے کھائیں گے۔ ابھی آپ نے کوئی دیکھا ہے بندہ جو اپنے گھر کا بکرا کاٹ کے کھائے؟ ہاں، اگر کوئی سیاستدان آنا چاہے، کوئی آفیسر آنا چاہے، یا کسی میں کوئی کام پڑا ہو تو اس کے لیے بکرا ذبح کرتا ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنا اگر اچھا بکرا ہے تو ذبح نہ کرے۔ کہتے ہیں بہرحال اگر آپ نے اپنے کھانے کے لیے کسی بکرے کو پالا ہے تو اس کو بھی جو ہے کیا ہے، گویا کہ زکوٰۃ والے بکریوں میں کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے، وہ الگ چیز ہے جو آپ کے لیے ہے۔ ولا تو ادو، گنتی نہیں کیا جائے گا اکولا کو۔ اکولا کو کیسے پڑھیں؟ بفتح الحمزۃ، حمزے کے فتح کے ساتھ۔ وہی المعدۃ للعقل، اکولا وہ ہے جس کو معین کیا گیا ہے، یا جس کو آپ نے جو کیا بیٹا ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو کھائیں گے۔ وتؤخذ ما بذل المالک للعقولۃ، لیکن بیٹا اگر مالک ایسا ایماندار ہے، وہ کہتا ہے اگر میرے بچے ایسا جو ہے نا پالا ہوا بکرا کھائیں تو بہتر ہے مدرسے کے بچے بھی کھائیں۔ وہ اپنے رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کہتا ہے بھائی یہ لے جاؤ، پھر لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہ دینا چاہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں زکوٰۃ میں یہ چیز دے دیں۔ لا بدون ہی، بیٹا لہا کی ضمیر جائے گی اکولا کی طرف، بدون ہی کی ضمیر جائے گی بذل المالک، بذل یعنی دینا، مالک کے دینے اور رضایت کے بغیر نہیں لے سکتے۔ ولا فحل و ضراب، اور اسی طریقے سے ضراب یعنی مارنے والا نر۔ مارنے والا نر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سانڈ جس کو ہم بولتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ سانڈ، ٹھیک ہے، وہ بھی اگر آپ کے ریوڑ کا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ وہ المحتاج ہے، یہ ایسا نر ہے کہ جس کی طرف مالک محتاج ہوتا ہے۔ کیوں؟ لضرب الماشیت، تاکہ وہ ریوڑ کو جو ہے کیا ہے بیٹا کہہ رہے مارے، مارے بھی منع ان کا شوہر بنے عادتاً عام طور پر۔ لیکن اگر کسی ریوڑ میں 5-6 نر ہیں، سب کے سب میں صلاحیت ہے مادہ پر چڑھنے کی، اب کیا کریں گے؟ فلو زاد، اگر ضرورت سے اضافی نر ہیں تو پھر کان النر کا غیر نر، یا کان یہ فہل کا غیر الفہل، تو اس فہل کا حکم وہی ہوگا جو عام بکریوں کا حکم ہے، فی العد اس کو گنتی کیا جائے گا۔ امل اخراج فلا مطلقہ، بھائی اخراج کا مطلب یہ ہے کہ ہم فہل کو بے عنوان زکوٰۃ نکالیں، فلا مطلقہ، تو اس کو زکوٰۃ میں نہیں نکالیں گے۔ مطلقہ کا مطلب یہ چاہے ہمارے ضرورت جتنا ہو یا ضرورت سے زیادہ ہو۔ وہ فی البیان، لیکن مصنف صاحب نے کتاب بیان میں اوجب واجب قرار دیا ہے ادہا، کہ بھائی ہم جو ہے کیا ہے یہ فہل الزراب کو بھی گنتی کریں گے ما تساوی الذکور والاناث، جب آپ کے ریوڑ میں مذکر اور مؤنث برابر ہو۔ آپ کا ریوڑ کتنا ہے بیٹا؟ 200 کا، 200 میں سے 100 نر ہیں، 100 مادہ، تو پھر ہم نر کو بھی گنتی کریں گے زکوٰۃ کے اس نصاب کے لحاظ سے۔ اور زیادت ذکور، یا اگر مذکر مؤنث سے بھی زیادہ ہیں تو بھی ان کو گنتی کریں گے، دون ما نقص، لیکن اگر وہ کم ہے مادہ سے تو پھر ہم اس کو جو کیا ہے کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ وہ اطلق، اور پھر مصنف نے بیٹا کتاب بیان میں یہ تو کہا کہ اگر نر کم ہو مادہ سے تو زکوٰۃ نہیں، لیکن اطلق پھر ضرورت اور غیر ضرورت والی بات کو مطلق چھوڑ دیا کہ بھائی ضرورت والا نر ہو یا ضرورت سے زیادہ والا نر ہو، کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے۔ وَتُجْزَ الْقِيمَةُ عَنِ الْعَيْنِ، اچھا اگر آپ بکری نہیں دینا چاہتے، اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی مجزی ہے۔ مطلقہ، مطلقہ کا مطلب بیٹا کیا ہے؟ جانوروں میں اور غیر جانوروں میں۔ سونا چاندی بھی آگے آپ پڑھیں گے مشاہد، ویسے تو زکوٰۃ یہ کہ سونے پہ سونا زکوٰۃ ہے، لیکن اگر آپ اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ گندم پر گندم زکوٰۃ ہے، اگر آپ اس گندم کی قیمت دینا چاہیں تو قیمت دے سکتے ہیں۔ والاخراج من العین افضل، ہاں اگر عین سے آپ زکوٰۃ نکالیں تو یہ افضل ہے۔ وان کانت القیمت انفع،
शरीयत के लिहाज से अफजल ये है कि ऐन से आप क्या निकालें, ज़कात। लेकिन फकीर के लिए ज्यादा नफा ये है कि आप कीमत दें। क्यों? फकीर भाई शहरी बाबू है, वो तो बकरी नहीं रख सकता ना। अब अगर आप ज़कात में उसको बकरी देंगे तो वो बेचारे जाके मंडी में बेचेगा, पता नहीं इसको सही भाव मिले नहीं मिले, पता नहीं कि ये इसको उठा भी सके न उठा सके, कीमत देंगे फौरन उसके जेब में आ जाएगी, जाके अपने घर के जरूरत का सामान खरीदेगा। वलो कानतल गनम और गैरुहा मिनन नअम, अगर भेड़ या भेड़ के अलावा मिनन नअम जो दूसरे जानवर हैं, मर्जा जो टोटल के टोटल मरीज हो, फमिनहा तो फिर मरीजों में से ही देना होगा बेटा, ठीक है। म इत्तेहाद नौ इल मरज, अगर सब में एक ही बीमारी, सबको जुकाम की बीमारी तो कोई एक दे दे। लेकिन अगर किसी को जुकाम की बीमारी है, किसी को उससे शदीद बीमारी है, तो फिर शदीद बीमारी वाला देंगे या हल्की बीमारी वाला? कहते हैं अगर हल्की बीमारी वाले ज्यादा हैं तो हल्की बीमारी वाला देंगे, ठीक है। और अगर शदीद बीमारी वाले ज्यादा हैं तो फिर आप कोशिश करें कि कीमत ऐसे करें, शदीद बीमार की कीमत है मसलन 2000, कम की बीमारी वाले की कीमत है 4000, ठीक है। तो न 4000 दें न 2000 दें, बल्कि आप फिर 3000 दे दें, मंगियो ना तो। व इल्ला लम यजुज अल अदवन, व इल्ला का मतलब क्या है मुशाहिद, अगर बीमारी एक जैसी नहीं है तो फिर जायज नहीं है अदवन जो ज्यादा पस्त है, बेमाना जो ज्यादा बीमार है। वलो माँ कसल मालिक, अगर मालिक जो बेटा क्या करता है, मुमाकिसत, मुमाकिसत का सिंधी में तो तर्जुमा होगा पकाई, उर्दू में क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग, है ना। अच्छा, पकाई करते नहीं नहीं बस यही ले लो यही ले लो, उससे तो फिर क्या करेंगे बेटा, कीमत को हम तकसीम करेंगे सही पर और बीमार पर। सही की भी कीमत लगाएंगे, जैसे आप लोगों को इम्तिहान में नंबर मिलते हैं, एक मुम्तहिन ने आपको नंबर दिए बेटा 14, दूसरे मुम्तहिन ने आपको नंबर दिए 10, तो न अब आपको 10 मिलेंगे न 14 मिलेंगे, बल्कि 10 और 14 को जमा करेंगे, जमा करने के बाद आधे देंगे, तो नतीजे में आपको नंबर कितने मिलेंगे मुशाहिद, आसान। तो इसी तरीके से अगर बीमार बकरी की कीमत है 2000, सही बकरी की कीमत है 4000, तो हम 2 4 को जमा करेंगे 6 हो जाएंगे, 6 का आधा नसीब कितना होगा, आसान। तो वो उखरज वसत, और दरमियानी कीमत निकाली जाएगी, यक्तजी है, ठीक है बेटा। यक्तजी का फाइल कौन है, किस्त या तकसीद। तकसीद कहाँ से लेंगे, कुछ से है की मिल जाएगी वसत, यानी तकसीम जिस वसत की तकादा करके वो हम ज़कात में देंगे। अब कीमत तो कज़ालिक, ठीक है, या तो दरमियाना बीमारी वाली बकरी दें या कीमत देना चाहे तो कीमत भी दरमियानी देंगे। व कज़ा लो कानत कुल्लुहा मिन जिन्सिन ला युखरज, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा अगर ये सब की सब बकरियां ऐसी जिन्स में से हैं, ला युखरज जो ज़कात में नहीं निकाली जाती, सब ऐसी हैं, मसलन क्या है, करुब्बा, सब की सब आपके पास क्या है, रुब्बा है, वल हरिब, या सब की सब बूढ़ी बकरियां हैं आपके पास, आपके दादे के हाथों की बकरियां हैं, आप कहते हैं ये दादा की निशानी है, इनको तो घर से नहीं निकालना, ठीक। और फिर वो भी बच्चा देने से भी फर्ज करे माजूर हो गए, बच्चा भी नहीं देती, बस अब आप उनको एक बुत रख के पाल रहे हैं, सब की सब बूढ़ियां हैं, सब की सब ऐबदार हैं, तो फिर उन्हीं में से देना होगा ज़कात, फिर आप पर जरूरी नहीं है कि सेहतमंद बकरी दें। वला युजमा बैन मुतफर्रिकिन फिल मिल्क वइन कान मुश्तरकन औ मुख्तलितन मुत्तहिदल मसरह वल मुराह वल मशरह वल मशरह, ठीक है बेटा। अब इस इबारत पे थोड़ी सी तवज्जो करें, वला युजमा, जमा नहीं किया जाएगा, बैन मुतफर्रिकिन फिल मिल्क, अगर किसी चीज की मिल्कियत में जो क्या है मुतफर्रिक है, फर्ज करें बेटा 5 ऊंट पे जो है क्या है, ज़कात है ना, ठीक। अब 5 ऊंट सिर्फ रहमानी के नहीं है, उसमें सिकंदर का भी हिस्सा है, मुशाहिद का भी हिस्सा है, तकसीम शुदा नहीं है कि ये ऊंट रहमानी का, ये सिकंदर का, ये मुशाहिद का, तकसीम शुदा नहीं है, मुश्तरक, ठीक।
تو کیا ہم اب اس کو جمع کر کے کہیں گے کہ زکوٰۃ تو پر واجب ہے؟ کہتے نہیں، پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس کو جمع نہیں کیا جائے گا نصاب کے حوالے سے۔ بین متفرق فی الملک، وہ چیز کہ جس کی ملکیت میں جو ہے کیا ہے بیٹا جدائی ہے، وہ انکار مشترک، اگرچہ وہ کیا ہے وہ مشترک ہی کیوں نہ ہو، او مختلطن، مشترک ہے یا مکس ہے۔ مکس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جانور تو معین ہے کہ یہ رحمانی کا ہے، یہ سکندر کا، یہ مشاہد کا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ان کو مخلوط کر کے ملا کے آپ کہیں جانور چراتے ہیں، چرنے میں اور یہ پانی پینے کی جگہ بھی ایک ہے، ان کو بٹھانے کی جگہ بھی ایک ہے، باندھنے کی بھی جگہ ایک ہے، تو بھی ان کو ہم یہ کیا اکٹھا نہیں کریں گے۔ والفحل، بیٹا مسرح یعنی چرنے کی جگہ، مراح جہاں ان کو باندھا جاتا ہے یا جہاں ان کو کہیں پر جو کیا ہے لکڑیاں لگا کے آپ ان کو بس اندر ہی اس کو جو کیا ہے بند کر دیں۔ مشرع یعنی پانی پینے کی جگہ ایک ہے، فحل ان کا نر بھی ایک ہے، والحالب جو بھائی دودھ نکالنے والا انسان ہے وہ بھی سب کا ایک ہی ہے، والمحلب، محلب جس برتن میں دودھ ڈالتے ہیں ڈبہ وہ بھی ایک ہی ہے، بل یعتبر النصاب فی کل ملک علیحدہ، بلکہ معتبر ہے کہ ہر بندے کا بیٹا الگ الگ آپ دیکھیں نصاب ہے یا نہیں۔ فرض کریں اگر ہم 3 بندوں کے اونٹ مشترک ہیں، 15 اونٹ ہیں، 15 کے 15 میں ہمارے تینوں کا حصہ ہے ایک جتنا، پھر کہیں گے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ رحمانی کے حصے کے بھی 5 تو ہے نا، معین بھلی نہ ہو، سکندر کے بھی 5 ہیں، مشاہد کے بھی 5 ہیں، چاہے مشترک ہو چاہے مشترک نہ ہو، لیکن ایک ہی جگہ چرتے پھرتے ہیں، نصاب اگر ہر بندے کا پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ولا یفرق بین مجتمع فیہ، اچھی بات ہے۔ اچھا اگر ملکیت میری 5 اونٹ تو ہے، لیکن ایک اونٹ خیرپور میں ہے، ایک اونٹ حیدرآباد میں ہے، ایک کراچی میں ہے، اور 2 اونٹ فرض کریں جیسا کھر میں ہے، کہتے ان میں فرق ڈالیں کہ بھائی رحمانی کے خیرپور میں تو ایک اونٹ ہے، حیدرآباد میں بھی ایک، کہتے نہیں۔ ولا یفرق، جدائی نہیں ڈالی جائے گی بین مجتمع فی الملک، اگر وہ جانور مجتمع ملکیت واحد میں، وَإِن تَبَاعَدَ، اگرچہ ایک دوسرے سے دور ہی کیوں نہ ہو، بین کان لہو بکل بلد شات، مثلا اس بندے کے ہر شہر میں ایک بکری ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو 40 شہروں میں اس کی 40 بکریاں ہیں، تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ بیٹا کتنی دیر درس ہوا؟ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔